अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 27 जुलाई सोमवार का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात। कश्मीर इलेक्शंस, दिल बहुत दुखी है, बहुत अफसरदा है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं और अवाम उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड है। अवाम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अवाम का पोलिंग स्टेशंस पर ना जाना अवाम की बहुत बड़ी खफकी, अवाम की बहुत बड़ी जो एक निज़ाम के साथ एक अवाम की बहुत ज़्यादा तलखी है, वो इससे दिखाई देती है। लॉन्ग मार्च भी अपनी मंजिल की जानिब है, मुजफ्फराबाद की जानिब जा रहा है। तमाम अपडेट्स आपको बताते हैं। वहाँ पर अभी कहा जा रहा है कोई हैवी शेलिंग हो रही है, तो सुनसान और वीरान पोलिंग स्टेशन, इसके साथ साथ बैलेट बॉक्सेस, खाली बैलेट बॉक्सेस हैं, इनको लेकर कौन भाग रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और गंदम का बड़ा स्कैंडल, एक सियासतदान के ऊपर जानलेवा हमला और ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात, तमाम तर चीज़ें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको वेलकम, और कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। आगाज़ करेंगे आज़ाद कश्मीर से। एक तो सबसे बड़ी नाकामी यहीं से शुरू होती है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के अंदर, वो इलेक्शन जो इन अ गो एक ही वक्त में पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर में होना था, वो आपको 3 फेजेस में करना पड़ा। और आज मीरपुर डिवीजन के जो 12 अजलाएं, आज वहां पर इलेक्शन था। अब ये जो इलेक्शन मीरपुर के अंदर आज होना था, पहले से ही हम सुन रहे थे कि अवाम इसका बॉयकॉट करेगी। अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कह रही थी कि अवाम इसमें पार्टिसिपेट ना करे, अवाम इसका बॉयकॉट करे। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपके सामने पूरी की पूरी सिचुएशन नहीं आ जाती, ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं इन बैक ऑफ माइंड था कि शायद अवाम निकलेगी, थोड़ी बहुत ही सही। ज़्यादा तो ज़ाहिर है पता था नहीं, वो लोग मुतनफ़र हुए हुए हैं इस पूरे सिस्टम से। देखिए, मुझे लगा शायद थोड़े बहुत लोग निकलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त जितने मकामी सहाफ़ी हैं वहाँ के, जो यहाँ मौजूद हैं, जो वहाँ अपने प्यारे लोगों से खबर ले रहे हैं, या जो सहाफ़ी वहाँ रिपोर्ट करने गए हुए हैं, या जो मकामी वहाँ पर मौजूद हैं, खबरें यही आ रही है कि मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 7 से 8% या 5 से 10% के बीच जो है वो लोग निकले हैं। सुनसान और वीरान पोलिंग स्टेशन हैं। जो इलेक्शंस इन्हें एक साथ कराने थे कश्मीर में, वही इलेक्शंस इन्हें फेजेस के अंदर करवाने पड़े क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। क्योंकि तकरीबन 5 जून, तकरीबन नहीं बल्कि 5-7 जून से लेकर आज तकरीबन 40 दिन होने को हैं, और वहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर हैं। वहाँ पर कभी लोग धरने में मौजूद होते हैं, अब ये धरना जो है फाइनली इसको लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है लॉन्ग मार्च में। मर्द जो है वो तमाम तर मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च लेकर रवाना है। ख़वातीन को उन्होंने कहा है कि आप पीछे धरने में मौजूद रहेंगी। तो ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन है। बहुत दिल दुखी इसलिए हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन इसलिए ठीक नहीं है कि इलेक्शंस जब होते हैं, एक बड़ा वाहिद ज़रिया होता है इलेक्शंस और बैलेट, एक एक इट्स बिल्कुल एक कुछ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिसमें पुरअमन तरीके से आवाम जाकर वोट डालती है और जिसको आवाम चाहती है वो मुंतखब होकर आ जाता है। लेकिन आज शायद वो बैलेट का हक भी आवाम से ले लिया गया। अब बेशक हुकूमत तो आप जिस मर्जी की बनाएं, जिसको मर्जी आवाम के सर पर ला के लाद दें। ये तो हम देख रहे हैं, 8 फरवरी को भी वोट किसी को पड़ा, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हुआ, यहाँ पर भी आप किसी को बिठा दें, यानी इससे क्या हो जाएगा। लेकिन आवाम इस पूरे इलेक्शन के निज़ाम से आज हमें दूर दिखाई दी है। यानी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नाम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसमें समाही, तत्तापानी, बंढोर, बाला बंढोर, कलियार, मीरपुर नांगी, गयावाला, ये तमाम वो पोलिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरसावा जो बिल्कुल वीरान है, जहाँ जो सुनसान है, जहाँ पर आपको कोई लंबी कतारें वोटर्स की नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारा रोटी मीडिया, ये वो अलीना शिगरी साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान में, भारत में गोदी मीडिया, पाकिस्तान में रोटी मीडिया है। रोटी लेकर खाता है और उसके पीछे चाहे कुछ भी बेचना पड़े, अपना कलम तो बेच चुके हैं, अब वो बेचने को तैयार हैं। अब हमारा रोटी मीडिया अपनी जोबन के ऊपर है, अपने अरूज पर है, और रोटी मीडिया ये कह रहा है कि 1 घंटा इलेक्शंस को, वोटिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है क्योंकि टर्न आउट बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ वहाँ जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू की एक यंग सहाफ़ी है, यंग लड़की है, रमना सईद नाम है उनका। उनका अभी मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट देख रही थी, वो कह रही थी कि अ, ना होने के बराबर वोटर निकल रहा है। वो इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए कवरेज के लिए वहाँ पहुंची हुई है, मीरपुर डिवीजन के अंदर वो मौजूद है। और जो वहाँ यहाँ से सहाफ़ी गए, इवन ARY के साथ क्या हुआ है, ARY की DSNG रुकी है, रिपोर्टर ने बाहर खड़े होकर रिपोर्ट करना शुरू ही किया है कि इतने में लोग आ गए और लोगों ने आके कहा कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, कहाँ यहाँ जमे गफीर है, कहाँ पर लोग हैं। तो यानी मीडिया की ये हालत। फिर ये मीडिया चैनल्स रोते हैं कि कारोबार नहीं है या लोग देखते नहीं हैं। मतलब लोग इसलिए तो स्विच करके सोशल मीडिया की जानिब आ गए हैं। झूठ के अंबार हैं, आप झूठ की फैक्ट्रीज बन चुके हैं ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया। अब ये आ रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि लोगों का जमे गफीर था, टर्न आउट इस कदर ज़्यादा था कि वोटिंग टाइम बढ़ाना पड़ा, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। ऐसा कुछ भी वहाँ से वहाँ के मकामी सहाफ़ी, देखिए कोई विजुअल्स भी तो दिखाने पड़ते हैं ना। अगर कतारें लगी हैं, अगर वहाँ पर लोगों का ढेर पहुँच गया है, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं, आप वो विजुअल्स दिखा दें। फिर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट गए हुए हैं तमाम तर रिपोर्ट करने के लिए, वो ये सब कुछ कह रहे हैं। यानी कोई सच रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, आप उसको धमकियाँ देना शुरू कर देंगे। असल सच यही है
کہ جس طریقے سے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جو یہ نظام ہے، اس سے لوگ شدید تنگ پڑ چکے ہیں، متنفر ہو چکے ہیں. یہ ایک سچ ہے اور یہی اس وقت پتھر پر لکیر ہے. آپ جتنے اس پہ پردے ڈالیں، آپ گلگت بلتستان کی طرح حکومت کسی کو دیں دیں، آپ 8 فروری 2024 کی طرح حکومت کسی کی بھی گود میں ڈال دیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر آج عوام ووٹ ڈالنے میرپور ڈویژن میں نہیں نکلی. انفیکٹ لوگ اس لانگ مارچ کا حصہ بن رہے ہیں جو مظفر آباد کی جانب جا رہا ہے، جس سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بڑی تعداد میں شیلنگ کی جا رہی ہے اور اللہ رحم کرے ہوائی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے. تو صرف 5 سے 10% کے بیچ کہا جا رہا ہے ٹرن آؤٹ ہوا ہے، اور یہ اس وقت ساری کی ساری ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. بلکہ ایک سماہنی کا پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خالی ڈبے تھے، کتنے ہی لوگ آئے ووٹ ڈالنے، اور وہ خالی ڈبے مدثر مختار حسن یا مختار حسن نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، صحافی ہیں وہ، انہوں نے پوسٹ کیا ہوا ہے. ان کے ورڈز کوٹ ان کوٹ کہ بیلٹ باکسز جو ہے وہ لے کر ڈالے میں ڈال کر بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے. اب ان بیلٹ باکسز کو بھرا جائے گا، بھر کر بتایا جائے گا بھائی دیکھو اتنے ووٹ پڑے ہیں. یعنی آج نون لیگ کی بھی سیاست نہ ویسے ہی ختم ہے، لیکن آج مزید وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ گئے، کیونکہ پہلے سے خبریں چل رہی ہیں کہ نون لیگ کو حکومت دی جائے گی. تو جب نون لیگ کو حکومت دی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ نے وقتاً فوقتاً یاد کرائے گی کہ دیکھو ڈبوں سے کچھ نہیں نکلا، بالکل ہی کچھ نہیں نکلا، تو اب تم لوگوں کو جو ہم کہیں گے اسی پر چلنا ہے اچھے بچوں کی طرح. ویسے خیر یہ کون سا نہیں چل رہا. تو یہ اس وقت کشمیر کی سچویشن ہے، بتاتے ہوئے دکھ ہے، بتاتے ہوئے افسوس ہے. ہمارا آزاد کشمیر الیکشنز، مجھے یاد ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز جب بھی ہوتے تھے تو کیونکہ بہت سارے کشمیری اسلام آباد میں مقیم ہیں، راولپنڈی میں مقیم ہیں، جن سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ میرا اپنا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے، مری سے ہے، تو وہ ایک وائب ہوتی ہے نا کہ پہاڑی سے ایک انٹریکشن، وہ والا چکر. تو آپ ان لوگوں سے جب بھی آپ کی کہیں بات ہوگی، کوئی آپ کے دور پار کے بڑے ایکسٹینڈڈ ریلیٹیوز ہیں یا کوئی آپ کے نیبرز ہیں، تو وہ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے تھے، لوگ بڑا جوش و خروش ہوتا تھا لوگوں میں. ابھی میرے گھر کے قریب ہی ایک گارڈ ہے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور پچھلی گلی میں وہ ہوتے ہیں، مطلب ایک گلی چھوڑ کر. اور آپ ان سے جا کے کشمیر کی سچویشن پوچھیں، وہ 4 دن پہلے واپس آئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. یعنی لوگ اگر وہاں تھے بھی تو وہاں سے سمہاؤ نکل کر آ گئے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں رکے. لوگ اس قدر اس نظام سے پیچھے جا چکے ہیں، نظام سے تنگ پڑ چکے ہیں. تو یہ اس وقت ساری سچویشن ہے. گندم کا ایک بڑا اسکینڈل کہا جا رہا ہے، 45 لاکھ ٹن گندم پنجاب سے غائب ہے، 6 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ سندھ سے غائب ہے. یہی اتنے بڑے اسکینڈلز کسی اور جماعت کے آتے تو اس وقت حشر نشر مچ چکا ہوتا. ان اسکینڈلز کے اوپر ڈیٹیلز اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ خبر ابھی صحافی ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، رانا عمیر غالباً، اور انہوں نے خبر جو ہے وہ بریک کی ہے. یہ جو اسکینڈلز ہیں یہی ان حکومتوں کا جانے کا باعث تو بنیں گے. سیاست ان کی ویسی تباہ ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو obviously یہی سب کچھ چاہیے ان کو گھر بھیجنے کے لیے، اور پھر وہی ونڈر بوائے ٹائپ نظام آئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی تو قابل قبول obviously اس نظام کو نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ ضرور گئی ہیں، انہوں نے جا کر وہاں پر کیمپین کی ہے، بٹگرام ایبٹ آباد وہ گئی ہیں. عمر ایوب خان صاحب ایک عرصے سے جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے، لیکن اچانک وہ سامنے نکل کر آئے، اور ان کی آپ حالت دیکھیں کس قدر وہ کمزور ہوئے ہیں. اور جہاں جہاں علیمہ خان جا رہی ہیں تن تنہا ہیں وہ، صرف یہ فیملی کی اپنے تئیں کوشش ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی کے پی حکومت کا آفیشل ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی حکومتی شخصیت ہے، نہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب ان کے ساتھ ہیں، نہ بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ ہیں. تن تنہا اکیلی بہنیں نکلی ہوئی ہیں، اور بہادری کے ساتھ جس زبردست طریقے سے عوام ان کا ویلکم کر رہی ہے. دیکھیں جو ایک پولیٹیشین ہوتا ہے نا، وہ نکلتا ہے، وہ لوکلز کو بھی جانتا ہے، یا اس کی ایک اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. علیمہ خان از ناٹ اے پولیٹیشین، لیکن جس طریقے سے وہ نکل رہی ہیں، نہ وہاں وہ کسی لوکلز کو جانتی ہیں، بڑی تعداد میں عوام ان کو ویلکم کر رہی ہے. اگر یہی مومنٹم وہ کے پی کے اندر ہی لے کر چل پڑی ٹل اگست 5 تو چیزیں بدل سکتی ہیں. اور اگست 5 کو ایک بڑا جلسہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ چیزیں obviously سامنے آنی ہیں. یہ سچویشن ایک جانب ہے. عالیہ حمزہ کے حوالے سے کوٹ لکھپت جیل سے ایک بہت عجیب و غریب خبر آ رہی ہے. خبر یہ ہے، عالیہ حمزہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ان کی فیملی نے یہ کہا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے باقاعدہ گروپنگ کی ہوئی ہے جیل کے اندر. کچھ obviously ابھی عالیہ حمزہ، صنم جاوید، سیاسی جتنی خواتین ہیں، اس سے پہلے کسی اور جماعت کی بھی ہیں، ان کو عام مجرموں کے ساتھ رکھنا مجھے سمجھ نہیں آتا. وہاں پہ قتل کے مجرم ہوں گے، وہاں منشیات فروش، مطلب ڈفرینٹ قسم کی وہاں پہ ڈفرینٹ نیچر آف جو آپ کہہ لیں جرم ہے اس قسم کے وہاں موجود ہوں گے لوگ. ان لوگوں کے ساتھ سیاسی قیدیوں کو رکھنا جن کی صرف اتنا گناہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، یا نکل کر لوگوں کو موبلائز کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو نکلنے کا کہا، یا ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے، یا وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، یہی ایک بہت بڑی ٹارچر، بہت بڑی غلطی ہے. تو وہاں پر کچھ خواتین ہیں جیل کے اندر جو obviously مختلف نیچر آف جرائم میں ملوث ہوں گی، ان کے ساتھ رکھا گیا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو، اور ان میں سے کچھ نے گروپ بنا کر عالیہ حمزہ صاحبہ کا گلا دبانے کی کوشش کی. یہی خبر صنم جاوید کے حوالے سے آ رہی ہے. اور جب صنم جاوید اور فلک جاوید نے عالیہ حمزہ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو کہا جا رہا ہے ان پر بھی حملہ کیا گیا. یہ ایک بہت عجیب سی خبر ہے. یہ مطلب
یہ ایک ہلکی پھلکی خبر نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اس وقت جو عالیہ حمزہ سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں پنجاب کے اندر ہیں، چاہے وہ کسی بھی شہر کی، پنجاب کے کسی بھی شہر کے اندر ہے، کسی بھی جیل کے اندر ہے، وہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے ان کی۔ ایک اوبویسلی سیاسی قیدیوں کے علاوہ بھی، سیاسی قیدیوں کے علاوہ بھی کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی سیفٹی کی حکومت کی ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کس طریقے سے ان کو دیکھتی ہے، کس طریقے سے ان کو لائک ان کی سیکیورٹی کتنی ہے۔ اور یہ سیاسی قیدی تو اب ڈیفینیٹ سی بات ہے، اور یہ تو پھر آپ کے حریف ہیں، آپ کے اوپوننٹس ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا اور غلیظ قسم کی ایک حرکت ہوئی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس پر obviously جیسی مزید ڈیٹیلز آتی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں میں ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہوں، غالباً 8ویں بار جا رہا ہوں جب سے جنگ شروع ہوئی، میں جا کر وہاں پر ڈیسائیڈ کروں گا کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور ہم وہی ڈیسائیڈ کریں گے جو اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ ہم نے ایران جنگ کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز، جتنے آپ پیپرز کو اٹھا کر دیکھیں، سب CBS سب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ میں ایمونیشنز کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ وہی ہے کہ مہنگا ترین ڈیفینس سسٹم، یعنی $multi ڈیفینس سسٹم ورسز چیپ قسم کے میزلز، اور اس میں جیت obviously چیپ میزلز والوں کی یعنی ایران والوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ نیت، ہمیشہ بہادری، ہمیشہ ریزسٹنس جو ہے وہ مانے رکھتی ہے، اور جس طریقے سے جو ریزسٹنس ایران نے دکھایا ہم اس بار میں بات کر چکے ہیں۔ تو اب امریکہ نے جو حملے روکے ہیں وہ یہ اس وجہ سے روکے ہیں۔ کچھ تھیریز یہ بھی ہے کہ امریکہ کسی بڑے حملے کا، سرپرائز اٹیک کی تیاری کر رہا ہے، تو اللہ پاک رحم کرے۔ اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اس پوری گمبھیر سچویشن میں، میرا ذہن سے ایک کی جانب جا رہا ہے سعودیہ کے ساتھ تو چلے ہمارا پہلے سے معاہدہ ہوا تھا، ہم اس ٹف سچویشن کے اندر ان تمام تر ممالک سے جہاں پر امریکی اڈے، امریکن بیسز موجود ہیں، ہم ان سے کیوں معاہدے کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کویت ہے، چاہے آپ قطر سے معاہدہ کرنے لگے، یعنی ان تمام تر ممالک کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں۔ ان ممالک کو ڈیفنس امریکہ بھی نہیں دے سکا، اور یہ وہ کنگڈمز ہیں، آئل کنگڈمز اور کرپٹ قسم کی کنگڈمز، جہاں پر جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ویسٹ کے پجاری بنے ہوئے ہیں، جب آج ان کو اپنے سیفٹی کی پڑی ہے تو یہ پاکستان کی طرف مڑ گئی، ورنہ کویت میں جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو سب کچھ ہوتا ہے بہت اچھے سے بندہ جانتا ہے۔ اس پر بھی ایک سٹوری آپ کو بتاؤں گی اگلے ویلاگ میں کویت کے حوالے سے بھی، بہرحال لیکن یہ ساری سچویشن ہے ایک جانب، اور ہم معاہدے کیے چلے جاتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں گے یہ معاملہ بھی کس طرف جاتا ہے۔ ہم نے بھارتی مزاحمت کے حوالے سے پڑھا، بھارت میں CJP کی مزاحمت کو ہم نے دیکھا، لیٹسٹ ہم نے ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھا کہ بنگلہ دیش کی مزاحمت کیسے ہوئی، لیکن کشمیریوں نے جو آج مزاحمت کی مثال قائم کی ہے اس پر ہم ڈسکس ضرور کرتے رہیں گے آگے بھی، جس طرح سے آج پولنگ اسٹیشنز خالی رہے، کشمیریوں نے کمال کر دیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کے ساتھ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ کے بعد